اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے کچھ یا قابضوں کے بندش کے حوالے سے اعمال پوسٹ کیے ہیں، نقوش، طلسم وغیرہ اور اس کی زکوٰۃ کا طریقہ، لیکن وہ اکثر عاملین ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ عام عوام ان کو خطرہ ہے کہ اگر وہ غلط طریقے سے استعمال کر لیں تو ان کو کوئی رجت نہ ہو جائے۔ اکثر احباب کمنٹس میں یہ بھی کہہ رہے تھے اور پرسنل بھی کہ عام عوام کے لیے بھی کوئی طلسم یا بندش کے لیے کوئی ایسا نقش ہو، آپ وہ پوسٹ کریں جس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکے جائز امور میں۔ تو یہ ہر قسم کی بندش کے لیے عام عوام کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے۔ ہر بندہ اس کو مرد عورت استعمال کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، کوئی رجت نہیں ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو، نماز بھی نہ پڑھے اور یہ چیزیں کریں تو پھر یہ مشکل ہے۔ تو نماز کی مکمل کوشش کرنی ہے، اس کی پابندی کرنی ہے۔ یہ رجت سے بالکل محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل اگر اثر کرے گا تو بسم اللہ انشاءاللہ 100% اثر کرے گا۔ اگر کسی وجہ سے آگے سایہ ہو، کوئی تعویذ جادو ٹونے کا اثر ہو، یا کاٹ ہو رہی ہو مسلسل، یا حصار کا عمل چل رہا ہو آگے جس کے لیے ہم بندش لگا رہے ہیں، تو پھر ایک الگ بات ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، وہ ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے، اس کو عاملین ہی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو عام عوام کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ ہے کہ اس طلسم سے، اس کے استعمال سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی اس طلسم سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں اور اس کو کیسے لکھنا ہے اور کتنے طلسم لکھنے ہیں، کس وقت لکھنی ہے اور کس وقت استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر۔ اس کے لیے ہم درد سر کو باندھ سکتے ہیں، کسی کا نکاح باندھ سکتے ہیں، کسی کا حمل گر جانے کا خطرہ ہو، خون بلیڈنگ ہونے کا، تو اس کو روکا جا سکتا ہے۔ کسی کی بد عادات، شراب نوشی، سگریٹ، نسوار، نشہ کسی قسم کا ہو، اس کو باندھا جا سکتا ہے۔ حمل کو باندھا جا سکتا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں اتفاق کر لیں کہ ہمیں اور بچہ نہیں چاہیے تو اس طلسم کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، حمل نہیں ہوگا۔ کوئی لوگ ملازمت میں تبدیلی نہیں چاہتے کہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمارا ٹرانسفر نہ ہو، تو وہ ٹرانسفر کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ مرض 18 کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو حمل کو باندھا جا سکتا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عقل و خرد باندھا جا سکتا ہے، کسی کے ہاں جانے سے روکا جا سکتا ہے، بیرون ملک سفر سے بھی کسی کو روکا جا سکتا ہے، کسی کی محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے، کسی کے دل کے اندر محبت کو پیدا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان بندی کی جا سکتی ہے، قبضے کو باندھا جا سکتا ہے، عشق و تعلق کو ختم کیا جا سکتا ہے، چوری کرنے کی عادت کو بھی اس طلسم سے باندھا جا سکتا ہے، مارنے کی عادت باندھی جا سکتی ہے، انزال، احتلام، اس کے اوپر بھی یہ چیز کام کرے گی۔ رخصتی بعض دفعہ ہو رہی ہے، اس کو روکنا مقصود ہو تو وہاں پر بھی یہ طلسم کام کرے گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی گالی گلوچ دیتے ہیں، اس کو بھی باندھا جا سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کسی کا تیز رہتا ہو یا کم ہوتا ہو، اس کو نارمل کے اوپر باندھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شوگر ہے، اس کے اوپر بھی یہ چیز کام کرے گی، اس کو بھی نارمل کیا جا سکتا ہے، نارمل کے اوپر رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا نکاح ہو من پسند جگہ پر کہ وہ بس میرے حق میں بیٹھی رہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فلاں جگہ نکاح نہ ہو، نکاح کو باندھا جا سکے کہ اس شخص کے ساتھ یا اس عورت کے ساتھ فلاں کا نکاح نہ ہو، تو اس کے لیے بھی یہ چیز موافق ہے، بہترین ہے۔ اسی طریقے سے ہزاروں بندشیں لگ سکتی ہیں، ہزاروں کام ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، اس کو بھی باندھا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ طلاق نہ ہو اور رشتہ مضبوط رہے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔
الغرض اپنی مرضی سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کسی قسم کی بھی بندش لگا سکتے ہیں، بندش کر سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی آ جاتے ہیں اس کے لکھنے کا طریقہ، اس طلسم کو لکھنا کس طریقے سے ہے۔ آپ کے پاس سفید پیپر ہو بغیر لکیر والا، بلیک پوائنٹر ہو، اور اس کے بعد آپ نے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ زمین کے اوپر بیٹھیں، جائے نماز بچھا لیں، یا مسجد میں اگر کوئی قاری حضرات ہیں، حافظ عالم لکھنا چاہیں، اور اگر گھر مائیں بہنیں لکھنا چاہیں تو وہ گھر میں ہی لکھیں، لیکن زمین پر بیٹھیں۔ زمین سے مراد اوپر قلین ہو، جائے نماز، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چارپائی، بیڈ اس طریقے سے اوپر نہ ہو، نیچے زمین کے اوپر ہی بیٹھنا ہے۔ آپ نے اپنا رخ جنوب سمت کی طرف رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اوپر والا طلسم لکھنا ہے 1 9 5 بار 5 11، ٹھیک ہے، 19 55 55 5 11۔ سب سے پہلے یہ طلسم لکھا، اس کے بعد نیچے لکیر لگا دی۔ اس کے بعد نیچے والا طلسم لکھنا ہے 19 با یا زاد طا یا زاد واو کاف زاد طا یا زاد 10۔ یہ طلسم لکھا، اس کے بعد نیچے لکیر لگا دی۔ اس کے بعد نیچے تیسرا طلسم لکھنا ہے 6 8 9 3 3 2 7 5 9 5 0۔ اس کے بعد آپ نے اوپر القابض لکھنا ہے، اس کے سامنے آپ نے المانع لکھنا ہے، القابض کے نیچے یا حراکیل لکھنا ہے، یہ حروف صامت کا موکل ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی یا حراکیلوں کے سامنے آپ نے ایسے ایک تالے کا نشان بنانا ہے، فرضی جیسا بھی بن جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لو کا نشان بنانا ضروری ہے، کیونکہ طلسم میں ہم اس کو باندھ رہے ہیں تو یہ ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے نیچے العاجل البہا السا یہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ طلسم تیار ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا جو بھی مقصد ہے، مثال میں اگر محبت کے لیے لکھ رہا ہوں، یہ میری پسندیدہ عبارت ہے، میں میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے اسی عبارت کو استعمال کرتا ہوں، تو اس کے لیے ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے، دائیں سائڈ سے دیکھ لیں اب جہاں سے تھوڑا سا خلا دیا ہو، یہ سمجھانے کے لیے عقد العقل والخرد و ہوش و حواس ظاہری و باطنی قلب و دماغ، دست و چشم، لب و گوش، زبان و بینی و شش سرا کے بدن، فلاں فی المحبت والمودت فلاں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے گولائی میں لکھنا ہے، اور دوسری جو اہم بات ہے اس کو حروف میں لکھنا ہے۔ مثال میں نے تو اس کو جگہ تھوڑی ہے سمجھانے کے لیے ایسے مکمل لکھ دیا ہے، آپ لوگوں نے اس کو حروف میں لکھنا ہے۔ مثال عقد العقل جس طرح لکھا ہوا ہے، آپ نے عین قاف دال الف لام عین قاف لام اس طریقے سے اس کو توڑ کر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب یہ مکمل ہو جائے تو پھر گول دائرہ لگا لینا ہے، اس کو سرکل کے اندر بند کر دینا ہے۔ یہ ہمارا طلسم تیار ہو گیا۔ سمت بھی میں نے بتا دی کہ جنوب کی طرف منہ رکھنا ہے اور نیچے بیٹھنا ہے، یہ بھی میں نے بتا دیا۔ ابھی رہ جاتا ہے کہ اس کو ہم نے لکھنا کتنی عدد طلسم ہے۔ ہم نے یہ 13 عدد طلسم لکھنے ہوں گے، 13 عدد طلسم ہم نے یہ لکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک طلسم تو خواہ مخواہ آپ اپنے پاس رکھیں، گلے میں ڈالیں، بازو کے اوپر باندھیں، یا پھر اپنے پرس میں رکھیں، جس طریقے سے بھی ہو۔ باقی جو 12 طلسم بنتے ہیں آپ نے اس کے مختلف طریقوں سے زمین کے اندر دبانا ہے یا وزن کے نیچے رکھنا ہے۔ مشرق مغرب شمال جنوب 4 سمت یہ ہوگی، 4 ان کے درمیان ہو گئی، اور اس کے علاوہ گھر میں اندر باہر گملے کے اندر یا پھر درخت کی جڑ میں کہیں پر بھی آپ نے اس کو محفوظ کر کے دبا دینا ہے۔ 12 کے 12 آپ نے طلسم، ان کو فولڈنگ اچھے سے کرنی ہے، پہلے ان کے اوپر شاپر لگانا ہے، پھر کالا کپڑا لپیٹ لینا ہے، اس کے بعد پھر شاپر لگا کے اوپر کالا دھاگا لگا دینا ہے، تاکہ یہ محفوظ ہو جائے اور اس کو نمی نہ لگے، یہ گل سڑ نہ جائے، بالکل محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ جتنا یہ زیادہ محفوظ رہے گا، یہ ہماری بندش اتنی ہی مضبوط ہوگی، پاورفل ہوگی، اتنا ہی لمبا عرصہ یہ اپنا کام دکھائے گی، اثر دکھائے گی۔ آخری بات، اس کو ہم لکھ کب سکتے ہیں؟ حبوط قمر، حبوط شمس، اس کے علاوہ شمس جو سورج گرہن لگ رہا ہے یا پھر چاند گرہن آگے لگے گا، اس میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ اوقات کسی کو میسر نہ ہوں تو پھر ہم اس کو بدھ کے دن سورج نکلنے کے فوراً بعد پہلی سات جو عطارد کی ہوتی ہے اس میں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں۔ ہر بدھ کو اس طلسم کو لکھا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق۔ اگر بالفرض گرہن کے اوقات بھی نہ ملیں اور اس کے بعد
حبود کمر شمس یا ان کے کران یا جو دوسرے اوقات ہیں وہ بھی نہ ملیں، اور آپ ضرورت کے وقت اس کو لکھنا ہو تو کسی بھی دن اس کو عطارد کے ساتھ میں لکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی دن ہو رات ہو، عطارد کے ساتھ آپ نے تلاش کرنی ہے، عطارد کے ساتھ میں ہی اس طلسم کو لکھنا ہے۔ یہ طلسم عطارد کے ساتھ میں ہی کام کرے گا، رزلٹ دے گا، ایسے رزلٹ نہیں دے گا۔ اگر عطارد کے ساتھ کا پتہ نہ ہو تو پھر سب سے آسان طریقہ اپنے بدھ کے دن کا انتظار کرنا ہے۔ بدھ کے دن جو پہلی ساعت ہوگی، جب سورج نکل آئے گا، 5 منٹ گزرنے کے بعد آپ نے بیٹھ کر اس طلسم کو 13 عدد لکھ لینا ہے اور پھر اس کو استعمال کرنا ہے۔ اچھا، یہ طلسم کوئی بھی لکھ سکتا ہے، عام عوام لکھ سکتی ہے، کوئی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 13 دن تک مسلسل اس کی پڑھائی ہے وہ آپ لوگوں کو کرنی ہوگی۔ مثال آج آپ نے طلسم لکھ لیا، وہ آپ کا پہلا دن ہوا، اور آپ نے آگے اس کو 13 دن تک مسلسل اس کی جو پڑھائی وظیفہ میں بتا رہا ہوں اس کو مسلسل آپ نے پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ تصور میں آپ نے دم بھی کرنا ہے، اور جو طلسم آپ کے پاس ہوگا اس کے اوپر اس کو نکال کر اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، اس کے اوپر دم کرنا ہے مکمل تصور سے۔ آپ کوئی بھی اپنا من پسند وقت رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وقت اور جگہ ایک ہو، لیکن ناغہ نہ ہو، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آپ اپنا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ آپ نے 1300 بار پڑھنا ہے، پہلے دن 100 بار، دوسرے دن 200 بار، تیسرے دن 300 بار، اسی ترتیب سے جب 13واں دن ہوگا آپ 1300 بار لا الہ الا اللہ اس کا ورد کریں گے۔ اور لا الہ الا اللہ کا جب ورد کر لیں 100 بار 200 بار یا جو ترتیب ہوگی پہلے دن سے، اس کے بعد آپ نے یا قابض اس کو 41 بار پڑھنا ہے، یا معنی اس کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی بندش لگائی ہوگی، مثال آپ نے بندش لگائی ہے سر درد ختم کرنے کے لیے، بستم سر درد فلاں بن فلاں، اینڈ کے اوپر آپ نے ایک بار یہ جس طرح دعا کہتے ہیں یا پھر عظیمت توکیل کچھ بھی، یہ عبارت پڑھنی ہوگی، دہرانی ہوگی۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں وظیفہ: لا الہ الا اللہ پہلے دن 100 بار، پھر 41 بار یا قابض پھر 41 بار یا مانی پھر اس کے بعد عظیمت جو ہم نے اپنے مقصد کے لیے طلسم لکھا وہ مقصد ایک بار، پھر اسی طریقے سے دوسرے دن 200 بار لا الہ الا اللہ، پھر 41 بار یا قابض پھر 41 بار یا مانی اس کے بعد وہی عبارت دہرانی ہے جو ہم نے طلسم کے ارد گرد حروف کی شکل میں لکھی ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ 13 دن تک مسلسل پڑھائی جاری رہے گی، اور طلسم استعمال کے لیے رکھے ہوں گے، تو انشاءاللہ پہلے دوسرے دن سے ہی یا خواہ مخواہ چوتھے دن سے رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے بس۔ اس کے بعد 13 دن تک ہم نے ان جو 12 طلسم ہم نے مختلف جگہوں پہ رکھے ہوں گے، تو بس یہ ان کی سیکورٹی ہم نے کرنی ہے کہ یہ غائب نہ ہوں، وہاں سے کوئی اٹھا نہ لے، ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ بس 13 دن کے بعد آپ کا کام ختم، پھر آپ نے ان کو جج نہیں کرنا۔ اگر کوئی گھر میں طلسم پڑا ہوا ہے، لکھا ہوا، تو پھر آپ اس کو اٹھا کر گھر سے باہر کہیں پر بھی اس کو رکھوا سکتے ہیں، زمین کے اندر دفن کروا سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کو آسانی ہو، آپ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکیں۔ اچھا، اس میں کنفیوژن یہاں پر ہوگی کہ ہم 12 عدد طلسم کہاں پر استعمال کریں، ایسی کون سی جگہ ڈھونڈیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی جگہ نہیں مل رہی تو آپ ایک ہی کمرے کے اندر ان 12 کیا کہتے ہیں طلسم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 4 کونے ہیں، ایک کونے میں 3 طلسم آپ رکھ دیں، بک کے نیچے رکھ سکتے ہیں، کسی بھی سامان کے نیچے رکھ سکتے ہیں، محفوظ جگہ، پاک جگہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں ایسا نہ ہو کہ ایسی جگہ رکھیں جہاں پر اس کی بے حرمتی ہو، تو اس کو اچھے طریقے سے، ادب والے طریقے سے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایک الماری کے اندر بھی اس کی 4 سمتیں بنا کر رکھی جا سکتی ہیں، اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں پر بھی کیسے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک گملہ ہے مثال سمجھانے کے لیے، اس کے اندر بھی آپ ایسے لائن کے اندر 12 عدد اس کو دفن کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی شہر والا ماحول ہے تو پھر وہاں پر ایک گملہ رکھ لیں، اسی کے اندر 12 طلسم رکھ لیں، لیکن اس کے اندر پانی نہ ڈالیں، پھر وہ بس مٹی کے اندر وہ پڑے رہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے کوشش کی ہے کوئی بھی چیز باقی نہ رہے عام عوام کے لیے، جو بھی گرہن کے اندر یا کسی بھی ٹائم کے اندر کوئی بندش لگانا چاہیں
جائز مقاصد کے لیے تو وہ بنا لیں، ان کو کوئی چیز پوچھنی نہ پڑے، سمجھنے کے لیے بھی پریشانی نہ ہو۔ ویڈیو کو ایک دو بار دیکھیں گے، سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ پھر بھی کسی چیز کی کوئی سمجھ نہ آئے تو پھر آپ کمنٹس کریں، انشاءاللہ میں کمنٹس میں ہی جواب دوں گا، مکمل گائیڈ کرنے کی، رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ۔